بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سورہ ملک کے فضائل۔ ناظرین کرام، مسند احمد میں بروایت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرآن کریم میں 30 آیتوں کی ایک سورت ہے جو اپنے پڑھنے والوں کی سفارش کرتی رہے گی یہاں تک کہ اسے بخش دیا جائے گا۔ وہ سورت تبارک الذی بیدہ الملک ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اسے حسن کہتے ہیں۔ تاریخ ابن عساکر میں سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے کا ایک شخص مر گیا جس کے ساتھ کتاب اللہ میں سے سوائے سورت تبارک الذی بیدہ الملک کے اور کوئی چیز نہ تھی۔ جب اسے دفن کیا گیا اور فرشتہ اس کے پاس آیا تو یہ سورت اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ فرشتے نے کہا، تو کتاب اللہ ہے، میں تجھے ناراض نہیں کرنا چاہتا۔ تجھے معلوم ہے کہ تیرے یا اپنے یا اس میت کے کسی نفع نقصان کا مجھے اختیار نہیں ہے۔ اگر تو یہی چاہتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس جا کر اس کی سفارش کر۔ چنانچہ یہ سورت اللہ عز و جل کے پاس جائے گی اور کہے گی، اے اللہ، تیری کتاب میں سے مجھے فلاں شخص نے سیکھا، پڑھا، اب کیا تو اسے آگ میں جلائے گا؟ کیا باوجود ہے کہ میں اس کے سینے میں محفوظ ہوں تو اسے عذاب کرے گا؟ اگر یہی کرنا ہے تو مجھے اپنی کتاب سے مٹا ڈال۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تو اس وقت سخت غضبناک ہے۔ یہ کہے گی، مجھے حق ہے کہ میں اپنی ناراضی ظاہر کروں۔ پس جناب باری کا ارشاد ہوگا کہ جا، میں نے اسے تجھے دیا اور تیری سفارش قبول کر لی۔ اب یہ صورت اس کے پاس جائے گی اور عذاب کے فرشتے کو ہٹا دے گی اور اس کے منہ سے اپنا منہ ملا کر کہے گی، اس منہ کو مرحبا ہو، یہی میری تلاوت کیا کرتا تھا۔ اس سینے کو صد شاباش ہو، اس نے مجھے یاد کر رکھا تھا۔ ان دونوں قدموں کو مبارکباد ہو، یہیں کھڑے ہو کر راتوں کو میری قرات کے ساتھ قیام کیا کرتے تھے۔ اور یہ صورت قبر میں اس کی مونس و غمخوار بن جائے گی اور کوئی ڈر اور دہشت اسے نہیں پہنچنے دے گی۔ اس حدیث کے سنتے ہی تمام چھوٹے بڑے آزاد اور غلام نے اس سے سیکھ لیا۔ اس کا نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منجیہ رکھا، یعنی نجات دلوانے والی صورت۔ اور دوسری سند سے مروی ہے کہ یہ قول امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، مرفوع حدیث نہیں۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب اثبات عذاب قبر میں سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث مرفوع بھی بیان کی ہے اور موقوف بھی۔ اس میں بھی جو مضمون ہے وہ اس کی شہادت میں کام دے سکتا ہے۔ ہم نے اس سے احکام کبریٰ کی کتاب الجنائز میں بیان کیا ہے، واللہ الحمد۔ طبرانی میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قرآن کی ایک سورت ہے جس نے اپنے پڑھنے والے کی طرف سے اللہ سے لڑ جھگڑ کر اس سے جنت میں داخل کرایا، وہ سورت تبارک ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ کسی صحابی نے جنگل میں ایک ڈیرا لگایا جہاں ایک قبر بھی تھی، لیکن اسے علم نہ تھا۔ اس نے سنا کہ کوئی سورہ ملک پڑھ رہا ہے اور اس نے اسے پورا پڑھا۔ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا واقعہ بیان کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سورت روکنے والی ہے، یہ سورت نجات دلانے والی ہے جو عذاب قبر سے نجات دلواتی ہے۔ یہ حدیث غریب ہے۔ ترمذی کی دوسری روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے سورہ السجدہ، سورہ الملک ضرور پڑھ لیا کرتے تھے۔ طاؤس کی روایت ہے کہ یہ دونوں صورتیں قرآن کی اور صورتوں پر 70 نیکیاں فضیلت رکھتی ہیں۔ طبرانی میں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میری دلی منشا ہے کہ یہ صورت میری امت میں سے ہر ایک کے دل میں رہے، یعنی سورت تبارک۔ یہ حدیث غریب ہے اور اس کا راوی ابراہیم ضعیف ہے۔ ناظرین کرام، اور اسی جیسی روایت سورہ یاسین کی تفسیر میں گزر چکی ہے۔ مسند عبد بن حمید میں ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک شخص سے کہا، میں تجھے ایک ایسا تحفہ دوں کہ تو خوش ہو جائے۔ سورہ ملک پڑھا کر اور اسے اپنے اہل عیال کو، اولاد کو، گھر کے بچوں کو اور پڑوسیوں کو سکھا۔ یہ صورت نجات دلوانے والی
اور شفاعت کرنے والی ہے۔ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی طرف سے اللہ سے سفارش کرے گی اور اسے عذاب آگ سے بچا لے گی اور عذاب قبر سے بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میں تو چاہتا ہوں کہ میرے ایک ایک امتی کے دل میں یہ موجود ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ ناظرین کرام، اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہم سب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ جان سکیں اور نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں آپ کو مطلع کر سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔